تو اس نے شیخ کا مقابلہ کیا کہ لوگ تو اس کی طرف متوجہ ہیں، کیونکہ کوئی نووارد فقیر آ جائے یہاں کہیں تو اس کے بارے میں حسد خود بخود ہو ہی جاتا ہے کہ مخلوق خدا اس کی طرف متوجہ کیوں ہو رہی ہے، ہم سالہ سال سے یہاں بیٹھے ہیں، ساری زندگی ہماری یہاں گزری ہے، ہم جدی پوشی یہاں کے رہنے والے ہیں، تو مخلوق خدا اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس نے اڑنا شروع کیا، شیخ نے اپنی جوتی پھینکی تو جوتنی نے جا کے اس کی خبر لی، اوپر اس کو جوتیاں لگنی شروع ہو گئی، وہ نیچے آیا تو قدموں میں پڑ گیا، کہنے لگا میرا جادو تھا، آپ کی کرامت ہے۔ اب بھی وہ شیخ کی تربت میں ساتھ ہی سو رہا ہے، شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا نام رکھا شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ شیخ کی زبان فارسی تھی۔ کشف المحجوب اصل فارسی میں لکھی ہے اور دقیق فارسی ہے، پرانی فارسی۔ سعدی شیرازی کا، حافظ کا دیوان ان کی بھی فارسی ہے، لیکن ان سے بھی مشکل ترین فارسی ہے جو کہ فارسی دان لکھتے ہیں۔ موجودہ گدیشین اس وقت سے اب تک انہی کی آل میں سے بندے چلے آ رہے ہیں، لیکن آپ کی جو آل تھی، آپ کا حسب اور نسب تھا، وہ بہت کم پھیلا پھولا۔ میری شیخ حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آج آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، کون تھے، کیا تھے۔ یہ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی آل میں سے تھے۔ غزنی سے یہ حضرات تشریف لے آئے دلی میں، ان کو دلی کا تخت ملا، دلی میں تشریف لائے، کوچا کاشگری میں دلی میں رہتے تھے۔ کوچا اب بھی دلی میں ہے، کوچا کاشگری دلی میں رہتے تھے۔ میرے مرشد جو تھے طبابت کا، حکمت کی ترتیب تھی ان کی، 80 سے زیادہ سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ شادی کی ابتدائی طور پہ، اولاد نہیں ہوئی، اہلیہ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد پھر یاد الہی میں مشغول ہوئے، شادی پھر نہیں کی۔ بعد از وصال ان کے بارے میں فقیر کو احساس پہلے سے تھا، ادراک بھی تھا، یقین تھا، لیکن بعد از وصال قریب لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ صاحب منصب تھے، ابدال تھے۔ اور حضرت باقی باللہ کا قبرستان ہے کوچا کاشگری کے ساتھ دلی میں، ان کے بڑے جو ہیں حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے تھے، وہ سارے کے سارے وہاں آ کے آباد ہوئے، اور پھر یہ وہاں سے لاہور تشریف لائے۔ لاہور میں کشمیری بازار کے اندر ایک حکیم صاحب ہوتے تھے، حکیم آزاد شیرازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں ان کا قیام ہوتا تھا، میں چند آباب کو وہاں لے بھی گیا ہوں، ان کے ہاں قیام ہوتا تھا۔ بہت کم لوگوں کو بیعت فرماتے تھے، خلافت کسی کو نہیں دی، اس فقیر کو یہ منصب دیا، ذمہ داری دی، اللہ مجھے اس قابل بنا دے، خلافت کسی کو نہیں دی، بیعت بھی عام کسی کو نہیں فرماتے تھے، کم گو تھے لیکن بہت زیادہ جلالی تھے۔ یہ مختصر سا ڈیٹا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ حسنی سید تھے، حسینی سید نہیں تھے، حسنی سید تھے۔ اچھا، یہ کیسے حسنی سید ہیں؟ اس وقت میرے سامنے ایک کتاب پڑھی ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار۔ آپ کا اہل بیت کا جو کنبہ تھا نا، اس کی تحقیق ہے یہ کتاب، یہ 814 صفحات کی کتاب ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنبہ تھا، اس کنبے کی تحقیق کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک بات لکھی ہے، واقعہ کربلا کے بعد جب بنو امیہ کا ظلم ستم بہت بڑھ گیا تو سادات مدینہ جو ہیں، انہوں نے پناہ حاصل کرنے کے لیے مختلف خطوں میں پھیلنا شروع کر دیا۔ ان میں ایک سید تھے، وہ انہوں نے غزنی کا راستہ لیا، روایات میں ان کا نام آتا ہے، وہ حضرت زید کی اولاد میں سے تھے، حضرت زید کی اولاد میں سے تھے۔ وہ وہاں سے چلے تو غزنی تشریف لے آئے۔
حضرت زید کی اولاد پھر وہاں پھیلی تو پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ انہی کی آل میں سے تھے، اس لیے یہ حسنی سید ہیں، حسینی سید نہیں ہیں، حضرت حسن کی آل میں سے، حضرت حسن کی آل میں۔ اور ان کے جو استاد ہیں حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الخطلی، یہ بہت بڑے صاحب کمال تھے، سب سے پہلے بیعت انہی سے کی۔ ایک اور انکشاف کروں آپ کی خدمت میں، عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ لاہور میں سب سے پہلے پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ان سے پہلے شیخ اسماعیل بخاری آئے جن کی تربت اس وقت ہال روڈ میں موجود ہے۔ کبھی کسی نے دیکھی؟ آپ نے دیکھی؟ جی، ہال روڈ میں شیخ اسماعیل بخاری، یہ ان سے پہلے تشریف لائے تھے، بخارا سے ان سے پہلے تشریف لائے تھے، اور یہاں مسلمان ان کی برکت سے بہت سے ہندو ہو چکے تھے۔ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ نے آ کے دو کام کیے۔ اب یہ ایک نقطہ سمجھنے کا ہے جس میں ہمیں بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ نقطہ یاد رکھیے گا، اور وہ نقطہ یہ ہے، گرمی تو نہیں لگ رہی، آپ تو نہیں ہو رہی، ٹھنڈا کیا الحمدللہ۔ یہ نقطہ ایک سمجھنے کا ہے اور بڑا اہم نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے جو غور سے سنیے گا، اگر وہاں بیٹھے تو اور ٹھنڈک ہوتی، چھت نیچے ہے، نقطہ سمجھنے کا ہے، غور سے سمجھیے گا، مضمون کی وجہ سے بھی ٹھنڈک زیادہ ہو گئی ہے نا۔ رخ سے پردے ہٹے، طور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا۔ نقطہ یہ ہے کہ تبلیغ غیر مسلموں کو ہے، مسلمانوں کو نہیں ہے۔ کسی نے کسی کو سمجھا دیا کہ بھئی یہ تسبیح پڑھ لے، نماز پڑھ لے، اللہ کی محبت میں آ جا، کملی والے کو، اس نے یہ بھی آپ مجھے اگر تبلیغ کر رہے تو غیر مسلموں کو ہے۔ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تبلیغ آ کے کی، مسلمانوں کو بھی کی، غیر مسلموں کو بھی کی، مسلمانوں کو تبلیغ عمل کی، غیر مسلموں کو تبلیغ کلمے کی۔ نقطہ سمجھے؟ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایمان والو ایمان کیسے لے آئے؟ آپ قرآن کی بات سنیں، قرآن کہتا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ، مقصد یہ ہے ایمان کی اس سطح پہ آ جاؤ میرا اللہ چاہتا ہے، سمجھ گئے؟ تو تبلیغ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور غیر مسلموں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے عمل کی اور غیر مسلموں کے لیے کلمے کی۔ آپ نقطہ سمجھے؟ شیخ اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے تشریف لا چکے تھے، لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھنا، یہ اس کریم کا نظام ہے جس سے جیسے کام لے لے اور جس سے جتنا کام لے لے۔ شیخ اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کام جتنا لینا تھا لے لیا، لیکن پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے جو کام لینا تھا وہ بہت بڑا لیا، اتنا لیا کہ لاکھوں لوگ آپ کے فیض سے فیض یاب ہوئے اور لاکھوں لوگوں نے جو ہے آپ کے فیض سے حاصل کر کے جنت کمائی۔ اس وقت جہاں تربت ہے پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس قربت کے ساتھ بہت وسیع قبرستان تھا، اور اگلی بات اور بھی، جہاں طبہ فرید ہے، ضلع کچہری ہے، اس وقت صرف چند قبریں ملتی ہیں کہیں، یہ پورا بہت بڑا قبرستان تھا، پورا بہت بڑا قبرستان تھا۔ اس میں کچھ دوست آئے ہوئے تھے اے جی آفس میں، کے ساتھ مسجد ہے اونچی کر کے موڑ پہ، میں ان دوستوں کے ساتھ تھا، تو وہاں کے لوگ کہنے لگے، ایک تربت بھی تھی، انہوں نے کہ یہاں سارا قبرستان تھا۔ وہاں کے قاری صاحب تھے جو 34 سال ہو گئے مسجد میں جو ہے امامت کرتے ہوئے، تو وہ قاری صاحب کہنے لگے جی کہ 34 سال میں نے پہلے دیکھا تو یہاں بہت زیادہ قبریں ہوا کرتی تھی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ نظام ہے، عالم چلتا رہتا ہے، اور طبہ فرید سے ساری قبریں ختم ہوئی۔ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی ساتھ ہیں، باقی چند تربتیں ہیں، باقی ساری ختم ہو گئی۔
یہ ایک مختصر سا تعارف ہے پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ جب یہ سادات کا خاندان، حسنی خاندان کہاں سے پہنچا؟ مدینہ سے، مدینہ سے غزنی پہنچا، غزنی یہ خاندان آباد ہوا، غزنی خاندان آباد ہو کے پھر یہ خاندان جو ہے آگے چلا، پھر یہ خاندان وہاں سے چلا، کچھ لوگ آئے دلی میں بعد میں، اس سے پہلے شیخ جو ہے تشریف لے آئے لاہور میں، اور لاہور میں آ کے انہوں نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد انہوں نے ساری زندگی کے نچوڑ میں چند کتابیں لکھی ہیں۔ کشف الاسرار بھی ان کی کتاب کا نام ہے، لیکن سب سے مشہور جو کتاب، جس کتاب نے سب سے زیادہ شہرت پائی، وہ کتاب ہے کشف المحجوب۔ کشف المحجوب کا جو معنی ہے وہ یہ ہے، محجوب حجابوں کی جمع ہے، حجاب کہتے ہیں لیئرز، تہیں، پردے کہ پردوں سے حجاب اٹھتا ہے، یعنی پردے، نقاب ان کا ختم ہوتا ہے اور پردے کھلتے ہیں اور ان کے راز کھلتے اور اٹھتے ہیں، اور وہ راز مخلوق خدا کو ملتے ہیں، یعنی وہ تصوف کے، محبت الہی کے، توحید اور اسرار و ربانی کے وہ راز جو پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو راز پائے تھے، وہ سارے کے سارے راز اکٹھے کر کے ایک کتاب میں سمو دیے۔ اس کتاب کا نام بن گیا کشف المحجوب۔ ایک تھوڑا سا تعارف ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اگلی بات، آپ کا سلسلہ کیا تھا؟ آپ کا سلسلہ جنیدیہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ تھا وہ آپ کا سلسلہ تھا۔ مسلک کیا تھا؟ آپ حنفی تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اوپر چلنے والے آپ حنفی تھے، حضرت امام اعظم کے مسلک پر چلنے والے۔ اب تھوڑی باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور پھر میں جو ہے کشف المحجوب کو پڑھ کے سبق بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ پیر حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تربت پہ بڑے بڑے اولیاء کرام تشریف لے آئے۔ پیر حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تربت، ان کی تربت پہ بڑے بڑے اللہ والے آئے، بڑے بڑے اللہ والے۔ حضرت مدنی تشریف لے آئے، بڑے مراقبہ کیا اور حیران ہوئے کہ اتنے بڑے درویش، اور سفر نامہ لاہور و لکھنؤ ہے ایک کتاب، اور ایک کتاب ہے سیرت اشرف، اور ایک کتاب ہے عالم برزخ۔ ان کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حکیم الامت یہاں تشریف لے آئے، مراقبہ کیا، اور کہنے لگے کہ اتنے بڑے شاہ سوار، اتنے بڑے شاہ سوار، اتنے بڑے شاہ سوار، کتاب میں لکھا ہے کہ اتنے بڑے شاہ سوار کہ یہاں فرشتے قطار اندر قطار اب بھی، فرمایا قطار اندر قطار اب بھی وہاں جو ہے کھڑے ہیں، یہ دیکھیں حضرت داتا گنج بخش کے مزار شریف پر حج کے بعد فرمایا بہت بڑی شخصیت ہے، میں نے ہزارہ ملائکہ کو ان کے سامنے صف بستہ دیکھا، عجیب روب ہے، وفات کے بعد بھی سلطنت کر رہے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سیرت اشرف میں، عالم برزخ میں، سفر نامہ لاہور میں۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں جس کو کوئی پیر نہ ملتا ہو وہ کشف المحجوب کو اپنا پیر بنا لے، اور جس کو پیر مل گیا ہو وہ کشف المحجوب سے، وہ پیر سے کشف المحجوب پڑھ لے تو اللہ پاک اس کو ایسی ولایت کی خوشبو عطا فرمائیں گے جو پیر علی حجویری کو دی تھی۔ آپ مختصر سی جماعت کتنی خوش قسمت ہو۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف اسلام میں
مولانا عبدالواجد ظہری آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف اسلام میں کتاب ہے ان کی، پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت مناقب لکھے ہیں، ان کے بہت فضائل لکھے ہیں، ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ اور آپ کو ایک چیز بتا دوں، میری بات یاد رکھیے گا، پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر ہیں۔ کن کے پیر ہیں؟ ہمارے پیر ہیں، یہ لوگوں کے پیر نہیں ہیں۔ اس وقت میرے پاس ایک کتاب اور ہے، یہ کتاب ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پہ، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے میں ایک حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو شجرہ جا کے ملتا ہے وہ حسن مصنع، یہ حسن مصنع جو تھے، حسن مصنع جو تھے یہ کون تھے؟ اور بن امام حسن اور بن امیر المومنین علی بن ابی طالب، یہ شجرہ چلتا ہے حسن مصنع کا، پیر علی حجویری کی طرف آتا ہے، اور یہی شجرہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ میرے پاس اس وقت کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 210 میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ بہت بڑے صاحب کمال درویش، صاحب ولایت درویش، اور ایک بات بتا دوں، ناواقفیت کی بنیاد پہ ہم کشف المحجوب کو گھر میں سجا کے رکھتے ہیں، کبھی کشف المحجوب سے فیض نہیں لیا۔ جس طرح، سن لو میری بات کو غور سے اللہ والو، جس طرح ولی سے فیض ملتا ہے اس طرح بعد از وصال اس کی تحریروں سے بھی فیض ملتا ہے۔ یاد رکھیے میری بات کو، اس کی تحریروں سے بھی، اس درویش کی تحریروں سے بھی فیض۔ ہاں، فیض ملتا ہے۔ اور اس کی فیض کے بارے میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ میرے پر ایک کتاب پڑھی ہے، مکتوبات صدی، شیخ شرف الحق احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، بہت سے لوگ ان کو بھول گئے، لیکن میں نے شیخ نے مجھے یہ کتاب بھی سبقاً پڑھائی۔ اس کتاب کا نام ہے مکتوبات صدی۔ اس کتاب سے آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں کہ کتابوں سے فیض کیسے ملتا ہے، غور سے سمجھیں۔ لکھا ہے آپ کے ہم عصر حضرت مختوم جہانیہ جہاں گشت، نام سنا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس شریف میں تربت ہے۔ مکتوبات کے مضمون میں غوطہ زن ہونے کے لیے کبھی کبھی بعض مکتوبات کے لیے چلہ کشی فرماتے تھے۔ اللہ، حضرت کی کتاب میں اتنا غوطہ زن ہوتے تھے، اور ان کو پر حضرت کی کتاب کے فیوز و برکات اتنے کھلتے تھے کہ مہینوں اور ہفتوں اسی میں غرق رہتے تھے۔ مختوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ، اور ان سے بڑی ہستی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ نقشبندیہ جن سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی چند اقتباسات کی تشریحات اپنے بعض مکتوبات میں فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے کہ حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ یہ دیکھیں، مولانا عبدالباری ندوی نے مختوم جہاں کے بارے میں کمالات لکھے ہیں کہ حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات لکھے ہیں، اور ادھر مولانا مناظر حسن گیلانی نے ان کے کمالات لکھے، اور ادھر سید صباح الدین عبد الرحمن نے بزم صوفیہ میں ان کے کمالات لکھے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو لوگ بھول گئے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کو لوگ بھول گئے ہیں۔
سلطان فیروز الدین شاہ نے آپ کو یاد فرمایا. سید سادات حضرت سید جلال الدین بخاری نے اپنے خادم کی معرفت بادشاہ کے ہاں تبرکات بھیجے. بادشاہ متعجب ہوا, خیریت تو ہے, اب کی دفعہ یاد فرمائی میں اس قدر دیر کیوں؟ خادم نے کہا سبب اس کا یہ ہے کہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کے مکتوبات آج کل مطالعے میں ہیں, اس لیے حضور خلوت میں رہتے ہیں اور وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں. یہ سننا تھا کہ بادشاہ نے اپنا حکم منسوخ کر دیا. کیا حکم تھا؟ ان کی گرفتاری کا حکم تھا. اور مرشد جو ہے وہ تھے حضرت جلال الدین بخاری, جو مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے بڑے تھے, بعض روایت میں ماموں ہیں. اور مرشد کتاب ان کی پڑھ رہا اور یہ ان کو گرفتاری کا حکم دے رہا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ حوالہ دینے کا ہے کہ بڑوں کی کتابوں سے, بڑوں کے مکتوبات سے, بڑوں کی تحریروں سے بھی فیض لیتے تھے. یہ جو میں بات آپ کو اس وقت بیان کر رہا ہوں کوئی نئی بات نہیں ہے, چونکہ رواج سے چلی گئی ہے, چونکہ رواج سے چلی گئی ہے اس لیے انوکھی محسوس ہوتی ہے. اور میں نے درس میں بیعت کی نا جمعرات والے دن, مجھے ایک بندے نے فتویٰ اس وقت جاتے جاتے لگا دیا. جاتے جاتے انہوں نے کہا جی اکابر کی ترتیب تو نہیں ہے, اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے, تیرے مطالعے کی کمی ہے, تیری معلومات کی کمی ہے, تجھے خبر ہی نہیں ہے. یہ بڑوں کی ترتیب ہے, یہ بڑوں کی ترتیب ہے, یہ میری ترتیب نہیں ہے. کتابیں سب گن پڑھنا, جیسے میں نے حضرت لاہوری سے فرمایا کہ حجت البالغہ سب گن پڑھی. شامینا رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف سب گن پڑھی. علامہ ابن عربی کی کتابیں, علامہ محی الدین ابن عربی کی کتابیں فصوص الحکم ہمارے اکابر کی زندگی میں انہوں نے سب گن پڑھی, سب گن پڑھی. اور حضرت لاہوری تو فرماتے ہیں مجھے جنگل میں لے جا کے حجت البالغہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا. یہ ان کے خاص نمبر میں یہ بات لکھی ہوئی, پڑھ لکھو بندہ, حوالے کے طور پہ عرض کر. باقی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنے لوگوں نے سب گن پڑھی ہیں کتابیں اور کتابوں سے فیض حاصل کیا اور ان سے استفادہ کیا. رواج سے جو چیز چلی جائے وہ چیز بڑی دیر سے سمجھ آتی ہے. رواج سے چلی گئی نا, وہ چیز دیر سے سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ رواج میں تھی ہی نہیں, اس لیے دیر سے سمجھ آتی ہے. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے سید حجویر. یہ لکھی ہے سید متین ہاشمی صاحب نے, دیال سنگھ کے ریسرچ ڈائریکٹر تھے مولانا سید محمد متین ہاشمی رحمۃ اللہ. کمال کی تحقیق کی ہے ان بندوں نے. یہ 412 صفحات کی کتاب ہے اور 412 صفحات میں انہوں نے پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کمال کر. یہ کچھ ابتدائی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی. اب یہ کشف المحجوب کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ. یہ پورا خطبہ حمد و نعت عرض کیا شیخ نے, اس کا ترجمہ اس کے بعد فرماتے ہیں بندہ علی بن عثمان بن ابی الحسن علی جلابی سم الحجویری رحم اللہ عرض پرداز ہے کہ میں نے استخارہ کیا اور ان اغراض کو جو نفس میں پھرتی تھیں دل سے دور کر دیا. دو چیزیں اس میں ہیں. ہم نے کشف المحجوب کی ابتدا شروع کر دی. شیخ فرماتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد, حضور پہ درود و سلام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے
استخارہ کیا، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی۔ مومن اللہ کی اجازت اور مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ آپ کو استخارے کا آج ایک آسان عمل طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ جو مسنون استخارے کی دعا ہے نا، یہ مسنون دعاؤں میں مل جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی کتابوں میں مل جاتی ہے، مسنون استخارے کی دعا۔ یاد رکھنا کہ استخارہ یہ نہیں ہے کہ استخارہ کریں گے، ایک بزرگ ہوگا، اس نے سبز لباس پہنا ہوا ہوگا، پھر آ کے بتائے گا، نہیں، یہ نہیں۔ فرمایا جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، جو استخارہ کرتا ہے کبھی پیچھے مان نہیں ہوتا، جو استخارہ کرتا ہے کبھی نادم نہیں ہوتا۔ تو استخارہ کیا ہے؟ وہ استخارہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، اس کا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ جس مقصد کے لیے آپ نے اللہ جل شانہ سے پوچھنا ہے کہ یا اللہ یہ اس میں میرے لیے خیر ہے یا نہیں ہے، توجہ کرنا، تو اس کے لیے ایسا کریں کہ وہ مسنون دعا جو ہے آپ چھوٹی سی کتاب میں ہے، لکھ لیں، کاغذ پہ لکھ لیں، اس کی پوسٹر کرا لیں، ہر نماز کے بعد اس کو آپ 7 دفعہ پڑھنا شروع کر دیں، اور سوتے ہوئے اس کو 7 دفعہ پڑھ کے سو جایا کریں، اور اپنے مقصد کا تصور کر لیا کریں۔ بس چند دنوں میں، طاق دنوں میں، 3 دن، 5 دن، 7 دن، 11 دن، چند دنوں کے اندر آپ کی توجہ اللہ پاک اس چیز سے ہٹا کے دوسری طرف کر دے گا، یا پھر اللہ جل شانہ اگر وہ کام کر بھی دیا ہے، اللہ پاک اس کو بڑے نقصان سے بچا دیں گے، اللہ بڑی ذلت سے بچا دیں گے۔ آپ سمجھ آئی؟ تو شیخ نے اس کتاب میں سب سے پہلے استخارہ کیا، کیونکہ اللہ پاک سے مشورہ کیا۔ اب اللہ پاک نے اس کو